الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام السلام من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين توفني مسلما وألحقني بالصالحين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي
الحسن والحسین۔ اللہ جل شانہ دی بے حد و حساب انگنت لا تعداد حمد و ثنا تو بعد درود و سلام دا مقدس متبرک اور پاکیزہ نذرانہ حضور آقا نامدار تاجدار کائنات رونق کے بزم کائنات تنویر کائنات منور کائنات حسن کائنات جان کائنات وجہ تخلیق کائنات محبوب کائنات محبوب رب پروردگار کائنات اصل کائنات روح کائنات حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے پاک نبی دی پاک بارگاہ اندر مجھ فقیر حقیر دی عاجز ہو کے دعا اور التجائے اللہ جل شانہ اساں گناہگاراں دی حاضری اپنے پیاریاں اور محبوب بندیاں دا صدقہ اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ آج دے اس خوبصورت پروگرام دی صدارت فرما رہے ہیں پیر طریقت رابر شریعت صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا محمد احمد صاحب دامہ فیوزہم العالیہ، اور سٹیج دی زینت نے میرے انتہائی کرم فرما حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران صاحب، محترم قاری محمد رمضان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر بھی چند شخصیات نے میں اور تسی پرانی واقفیت رکھ دے ہیں، سارے ایک دوے نو جان دے ہیں، ساریاں دی طرفوں میں ساریاں نو اپنی طرفوں بڑے ادب نال احترام نال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے پیش کرنا۔ قبلہ قاری صاحب میں حکم فرما رہے سن بھئی معراج شریف دا سارا اساں وہ واقعہ سننا ہے۔ میں کہ واقعہ سارا تا میں نے جتنا ایک ہوں میں کوشش کروں گا سنان دی، تے سارا تا آج تک کسے بھی نہیں سنا ہے۔ کیوں سارا تا نبی پاک سرکار نے واقعہ معراج دے 3 حصے کیتے، 1,00,000 گلاں سن سرکار نے جڑیاں واقعہ معراج وچ آپ نو پیش آئیں، 30,000 گلاں وہ سن جڑیاں آپ نے ساریاں نو دسیاں، پھر 30,000 گلاں وہ سن جڑیاں آپ نے خاص خاص بندیاں نو دسیاں، تے باقی اللہ کول تے اپنے کول ران دیتی ہیں۔ سارا میں ہوں کیوں سناما، سارا تا کوئی بھی نہیں سنا سکیا، نہ کوئی سنا سکتا ہے۔ جس جتنا بھی حصہ پایا ہے اسے ہی آکھیا ہے اتنا سانو سمجھ آیا ہے، حقیقت اس تو وگان دی ہے۔ جن نے جتنا بھی حصہ پایا نہ لکھ کے بیان کر کے سنا کے سن کے اسا کیا اے ساڑھا حصہ ہو گیا، پورا نہ کوئی آکھے بھی سانو سمجھ گیا۔ کما حق ہو ایک صفت ہے سرکار دے معجزات وچوں، معجزہ معراج اے سرکار دے معجزات وچوں ایک معجزہ ہے، تے اس ایک معجزے دے بارے نہ کوئی صحابی نہ تابی نہ تبا تابی نہ غوث کتب ابدال اولیاء کاملین علماء کاملین کسے بھی کامل تو کامل نہیں آکھیا ہے، نہ جو سا کیا سانو اتنا سمجھ آیا ہے گلنا اس تو اگا نہیں اور ہیں تے ڈیر ساری ہیں۔
بہرحال میں اپنی نوکری پیش کرنا شروع کرنا وا، جتنا حصہ ساڈے کول پوندا ہے اسی پیش کرنے۔ میں آیت کریمہ دی تلاوت کیتی ہے، اس دا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے او ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص لیلن۔ علماء تشریف فرمانے دوتے جڑیاں دو زبرہ نے یہ افادہ تقلیل واسطے نے قلت دا فائدہ دے رہی ہیں، جدا مطلب یہ بنتا ہے اللہ دے رسول اور اللہ تعالیٰ دویں رل کے دستے پینے کہ ساری رات اساں سیر نہیں کیتی، رات دا تھوڑا جہا مختصر ترین قلیل ترین حصہ اسی مل دے رہے ہیں۔ اور ویسے گل بھی ہے کہ محبوبہ کول بندہ بیٹھا ہوئے جنی چیر بھی بیٹھا رہے کوئی نہیں لگتا بھی جٹ ایک بیٹھے ہیں۔ تے علماء دن بھی وہ بڑی لمبی رات آئی اتنے ہزار سال دی تے وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ بھی آندا ہے لیلن تے اللہ دے رسول بھی آندا ہے لیلن۔ اللہ بھی آندا ہے تھوڑا جہا تے اللہ دے رسول بھی آندا ہے تھوڑا جہا۔ تھوڑا جہا سی وہ ملاقات کیتی ہے، سیر کرائی رات دے تھوڑے جائے قلیل ترین حصے وچ، تے اگے اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کتھوں شروع ہوئی سیر؟ فرمایا مسجد حرام تو لے کے تے مسجد اقصی شریف دی طرف یا مسجد اقصی شریف تک۔ کیڑی مسجد اقصی؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پیر صاحب تشریف فرمانے آپ نے قدماں دے اتے ہاتھ رکھ کے عرض کریں گا اللہ تعالیٰ اندہ ہے کہ او مسجد اقصی جس دے اساں اندر بھی برکتاں رکھیاں، جس دے اساں باہر بھی برکتاں رکھیاں۔ کائنات دی ہر مسجد اس دے وچ برکت ہوندی ہے، باہر نہیں۔ مسجد دے وچ برکت ہے یا باہر گلی وچ بھی ہے؟ برکت نہ رب دے گھر دی، رب دے گھر وچ ہی ہوندی ہے، لیکن مسجد اقصی دی شان صفت خاصہ اور خصوصیت ہے۔ اللہ دا رسول فرماندہ ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، میرے اللہ نے میں اس مسجد تک سیر کرائی جس مسجد دے اندر بھی رب برکتاں رکھی ہوئی ہیں، جس دے باہر بھی برکتاں رکھی ہوئی ہیں۔ ایتھے یہ گل بیان کرنے ہو سکتا ہے پھر اس دی باری نہ ہوئے۔ اے باہر برکتاں کیڑی گل دیاں نے؟ محدثین کرام شیخ محقق الاطلاق محدث دلوی شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماندے ہیں اے برکتاں باہر اونے کہ مسجد اقصی او خاص مسجد ہے جس دے ارد گرد 400 رب دے پیاریاں بندیاں دے نبیاں دے مزارات نے، تے جتھے رب دے ولیاں دے یا رب دے پیاریاں بندیاں دے ڈیرے ہوون رب آندا ہے ساں انہاں تھاواں تے برکتاں رکھیاں ہوندیاں نے۔ تے اے سیر ساں کرائی کیوں؟ فرمایا لنوریہ من آیاتنا، اس واسطے سیر کرائی کہ اسی کچھ نشانیاں بھی کھائیے۔ ایک امام گزرے نے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماندے ہیں کہ میں نال نال گل اس دسدا پیا بھی اس وقت جڑی گل شروع کرنی ہے پھر انہاں گلاں دی واری نہیں ہونی۔ آپ آندے نے کہ میں اے آیت پڑھی تے آیت دا اے حصہ پڑھیا نا لنوریہ من آیاتنا، تے میں تھوڑا جا پریشان ہو گیا کہ ساڈا نبی وہ ہے جس نو رب نے سارے نبیاں تو اعلیٰ اور اچھا اور عرفہ مقام عطا فرمایا ہے۔ ہر نبی اپنا اپنا مقام رکھ دے لیکن ساڈے نبی پاک سرکار دا مقام سارے تو وکھرا ہے، آپ سارے تو اعلیٰ مقام رکھ دینے فرماندے ہیں۔ لیکن ہر نبی نو آپ احباب جان دے ہو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو اپنی شیان شان اور اس دی شیان شان معراج کروایا ہے، لیکن انہاں دے معراج روحانی سن
ایک میرا تے تیرا کریم مصطفیٰ ہوئے جدہ روحانی بھی سی جسمانی بھی سی. آپ فرماندے نے کہ میں اے پڑھی نا آیت لی نوریہو من آیاتنا. اللہ اندہ ہے بھئی اساں اپنے محبوب ہوئے جڑی سیر کرائیے اس دا مقصد ہے سی کہ اسی کچھ نشانیاں دکھائیے. فرماندے میرا ابراہیم علیہ السلام دی معراج والخیال گیا کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم دی معراج دوبارے آندہ ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ ابراہیم نو اسا آسمانہ دی اور زمینہ دیا نشانیاں مکھائیاں. تے ساڑھے محبوب دیواری آندہ ہے اسا کچھ نشانیاں مکھائیاں. ابراہیم نو آندہ ہے اسا آسمانہ دیا سماوات جمع ہے تے عرض دی جمع عرضی ہے. آسمان جمع دا لفظ رب تعالیٰ نے جناب ابراہیم بس سے بولیا کہ ایسا ابراہیم رو آسمانہ اور زمینہ دے معراج کرائے اور انہاں دیاں نشانیاں بھی کھائیاں اور اپنے محبوب دے بارے آندہ ایسا کچھ نشانیاں بھی کھائیاں. تے میں تھوڑا جہا پریشان ہویا پہ یار ہونا تو ان چاہی دا کہ رب اپنے محبوب نو آندہ بھی ایسا آسمانہ تے زمینہ دیاں سیران تے نشانیاں اپنے محبوب نو بھی کھائیاں تے کچھ اسا ابراہیم نو بھی کھائیاں. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ اصل نا چلو تھلوے لیول تے آ جانے تھوڑا جا تھلے آ جانے. یہ جو ہوندہ ہے کہ ایک پرانا ہوندہ ہے او جس نو بندہ ڈیرہ بھی کھیندہ ہے جنو مجھی بھی کھیندہ ہے جس نو زمینہ بھی کھاندہ ہے. پرانا آ جاندہ انہوں باہر لے جاندہ آتے انہوں اپنا فارم ہاؤس بھی کھاواں اپنا تین ڈیرہ بھی کھاواں مجھی بھی کھاواں اپنے آئے میں مرغی فارم بنایا ہویا ہے اے تین بھی کھاواں اے میری مجھی میں ایک گائیں میں ایک اے میں منجی لائی ہے کنک لائی ہے اے فلانش اے ویک میری. ایک پرانا ہوندہ ہے باہر دا تے ایک پرانا ہوندہ ہے گھر دا. ایک نو باہر دی چیزاں بندے بھی کھیندے نے تے ایک نو پھر گھر لے ہوندے نے تے انہوں آندے نے بھئی آ دی بولو آ تیری دی ہے آ تیری بھرجائی ہے آ میری بھی ماں ہے تے تیری بھی ماں ہے. امام فخر الدین رازی رحمہ تو شاید گال سمجھ آئے گی. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی آپ ارشاد فرماندن کہ میں پریشان ہویا ترے دن لنگ گئے تے راتی بھی سوچدا رہواں تے دیہاڑی بھی سوچدا رہواں. تیسری راتی نہ کرم ہویا تے مدینے والا آ گیا. او نمی نہ کیا ہوئے رازی پریشان ہے. عرض کی تھی سونیا تیری وجہ تو ہی پریشان اور پریشانی اپنی سانو کوئی نہیں تھوڑی وجہ تو ہی پریشان ابھی انج ہونا نا تے ہے کیویں میں پوری گل سمجھ نہیں ہوندی پئی ایک ہی گل ہے. تو اللہ دے رسول نے ارشاد فرمایا بھئی تو من تے غور نہ کرنا تو من تبیدیہ جڑا ہے اس سے غور نہ کر تو آیاتی نا دی نا تے غور کر. جدہ مطلب ان تھوانوں سمجھاؤں اللہ تعالیٰ بیان دے بھی او بار آلے زن اے میرا مصطفیٰ ہے میرے گھر والا ہے. او بار دیا نشانیاں میں اندے رہنے جنہوں ایسا کول اپنے بٹھا کے اپنی بھی زیارت کرائیے نا او صرف آمنہ دلال مدینے دا تاجداری ہے. ایک بار لپرانا ہوندہ ہے تے گھر دا تے اللہ دے رسول میرا تواڈا محبوب نبی او ہے جس نو رب آندہ ہے بھی ایسا بارنیاں نشانیاں دا سارنوں بھی کھیندے رہن دیا من آیات نا اپنیاں نشانیاں جنہوں بھی کھائیاں نے نا او صرف مدینے دا تائیدار میرا محبوب اور تواڈا مصطفیٰ ہے. آکھو ذرا سبحان اللہ. تھوڑی جی گال تواڈے مطلب دی کر دیا پھر بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نو بے شمار شانہ بے شمار عزتاں بے شمار کمال بے شمار خوبیاں بے شمار معجزات بے شمار خصائص بے شمار شمائل
اللہ دے رسول نو عطا کیتے گئے نے اللہ دی طرفوں عطا ہوئے نے ہر نبی نو عطا ہوندے رہے نے ہر رسول نو عطا ہوئے نے ہر پیغمبر نو عطا ہوئے نے لیکن واری جدوں میرے تے تواڈے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آئی ہے مدینے دے تاجدار دی آئی اللہ دے رسول دی آئی رب دے پیارے محبوب دی آئی رب سونے نے فرمایا سونیا اے پیارے مازاق دے کاجل والے آؤ حامیم دیا کنڈلا والے آؤ ید اللہ والے گورے گورے اتھا والے آؤ علم نشرہ دے سینے والے آؤ سونی رفتار دے سونے کردار والے آؤ سونے آؤ تیری شانے میں یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر شان وکھرا ہے تیری عزت وکھری ہے تیرا کمال وکھرا ہے تیرا مرتبہ وکھرا ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات سبحان اللہ سمجھ سکتے نے انہوں نے پیاندہ میں اتنا آکھ لو سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی میرے دے تھوڑے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دے غم نو ہلکا کرن واسطے اپنے محبوب دیاں پریشانیاں مکان واسطے اپنے محبوب نو اپنے مزید نزدیک اور قرب دین واسطے جبرائیل نو بھیجیا تیار کیتا فرمایا جبریل عرض کیتی حکم سونیا فرمایا جا میرے یار نو میرے کول لے آؤ اے معراج ہے کہ سادے لفظاں میں تھوڑے کول کوئی پوچھے تو تساں آکھنا ہے رب دے رسول دی ملاقات نو معراج آکھیا جاندا ہے رب دے رسول دی جڑی ملاقات ہے اس دا نام کی ہے شیخ الاسلام والمسلمین حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا حضور دے اس سفر معراج دے 3 حصے نے اور بعد میں فرمایا 4 نے ایک حصہ وہ ہے جڑا زمین دی سیر ہوندی رہی اس نو آکھیا جاندا ہے اسرا دوسرا حصہ وہ ہے جڑا زمین تو آسماناں وال سیر ہوئی 7 آسمان کراس ہوئے سدرۃ المنتہا تک اس سیر نو آکھیا جاندا ہے معراج اور سدرۃ المنتہا جتے جبریل نے بھی آکھیا بھی یا رسول اللہ اگاں پھر ہن تساں آپ ہی جانا ہے اس نو آکھیا جاندا ہے اعراج دا معنی ہے جدوں بلندی بھی پستی وچ آ جائے دیکھو نا اے چھت ہے ایتھوں ہونے سانو بلند نظر آ رہی ہے جدوں چھت دے اوتے بندہ چلا جائے پھر چھت نیویں ہو جاندی تے بندہ کی ہو جاندا ہے جدوں ساریاں بلندیاں ظاہری دنیا دیاں نبیاں دیاں رسولاں دیاں پیغمبراں دیاں فرشتیاں دیاں جناں دیاں تمام ملائکہ دیاں بلندیاں جس تھاں تے مک گئیاں اور اتھوں اگا سرکار نے جدوں سفر شروع کیتا گیا اس سفر نو سرکار دا اعراج آکھیا جاندا ہے اور پھر جدوں آپ واپس آئے تو اس نو واپسی میں اعراج آکھیا نہیں 4 حصے نے سرکار دے سفر دے پہلا حصہ رب نے قرآن پاک دے 15ویں سپارے وچ
ਇਹ ਸੂਰਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ اور انہاں لفظاں دے نال کہ میں پاک ہاں اور اپنے محبوب نو میں سیر کرائی ہے انہاں لفظاں وچ بڑی سونی ترتیب ہے لیکن اسی تھوڑا جگہ ہی چلنے ہاں ترتیب حال نہیں جاندے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل نو فرمایا جبرائیل جنت سج گئی ہوراں نو آگ ذرا لباس مزید سونے پاون انہاں جناب پال ہے گلمان سج گئے جنت سج گئی جنت دے محلات سج گئے پلاٹ سج گئے سارا اتنے نظام بہترین ہو گیا رب نے فرمایا میکائیل نو بھی بلا اسرافیل نو بھی بلا تسی تینوں جاؤ اور میرے محبوب نو دلہا بنا کے میرے کو لے آؤ جبرائیل تھوڑا جا قدم جے چکیا تے رب نے فرمایا بھی کلا نہ جائیں اے اپنے نال بھی تے انہاں دوواں دے نال بھی 70 ہزار فرشتہ بھی لے جائیں ایویں تو نہیں نہ لے آنا محبوب نو دلہا بنا کے لے آنا ہے جبرائیل امین آپ نے باقی ساتھی تیار کیتے اپنے 70 ہزار فرشتہ تیار ہو گیا جبرائیل میکائیل اور اسرافیل یہ تینوں مقرب ترین فرشتے رب تعالیٰ دے بھی تیار ہو گئے یا رب العالمین ٹھیک ہے جائیے فرمایا اینج نہ جا کوئی گڈی بھی لے جا سواری ایک ودیا جی لے جا جی ٹھیک ہے جی یا رب العالمین کنوں لے جاؤں فرمایا جا جنت میں 40,000 براق پہ چردہ ہے تو تم ہی سمجھدار ہیں سارے نبیاں کل جاندہ رہے ہیں اتو جڑا چنگا لگ دئی نا انہوں لے جا جبرائیل فرماندے نے کہ میں اتھے گیا جنت ویچ تے ویکھیا ایک مقام تے 40,000 براق چر رہے سن میں ویکھیا تے ہر ایک جڑا ہے وہ سونے تو سونا بڑا حسین بڑا جمیل بڑا پیارا اچھا جنت دی یہ خوبی ہے علماء تشریف فرمان ہے کہ اتھے بڑھے بندے دا کام کوئی نہیں اتھے سارے جوان ہونے ایک براق سی باقی 39,900 تے 99 براق ہو سن جڑے جنت دی یہ صفت دے ویچے ڈھلے ہوئے سن کہ وہ جوان سن وہ طاقتور سن وہ توانا سن وہ مضبوط سن ایک نو رب بڑھیاں کردہ رہا نالے کمزور کردہ رہا بس اوقات بندے نو رب تعالیٰ کوئی شاید دندہ ہے تے رب دا قرآن ہی ہے جس دا ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میں کوئی شاید دندہ تے بندہ آندہ بھی ہے کی میں نو ڈی گیا بھیڑی سمجھدہ ہے حالانکہ اس وقت سے چنگی ہوندی بڑھاپا بندہ سمجھدہ بھی ہے کہ میں بڑھا ہو گیا تے وغیرہ وغیرہ اگلی گل نہیں رہی ہے تو چنگی شاید کوئی اچھی ایڈی نہیں بڑھاپے نو اچھا نہیں سمجھدا لیکن شیخ سادی فرماندے ہیں کہ میں بڑھاپا تے جوانی انہاں دوواں دا موازنہ کیتا تے جوانی بے وفا تے بڑھاپا وفادار معلوم ہوئے ہے کہ جوانی ہوا جڑی 4 دیران دی تے مک جاندی تے بڑھاپا ہوا جڑا مرن تک قبر تک بھی نال انسان دے وہ ایک براق سی جڑا کمزور بھی ہوندہ رہا تے بڑھا بھی ہوندہ رہا وہ سمجھدا رہا کہ میں انہیں کیوں پہ ہوندہ ہے میں بڑھا کیوں پہ ہوندہ وال چٹے کیوں پہ ہوندے نے کمزور کیوں پہ ہوندہ ان اگلی علی طاقت کیوں نہیں پیران دی تے اللہ دی رحمت کچھ ہور ویکھ رہی سی جدوں جبرائیل اندر داخل ہوئے تے ویکھیا کہ سارے براق خوش نے شوخیاں کر رہے ہیں بڑیاں خوشیاں کر رہے ہیں کہ اول خوشی دا ہے بھی محبوب دی سواری ساڑھے بھی چوکی سے بڑھنا ہے سواری واسے ایسی منتخبہ سی سارے ہی خوش نصیب ہیں تے پھر ایک خوش نصیب وہ ہونا ہے کہ جس تے سرکار نے سوار ہو کے ایتھے تشریف لے ہونا ہے سارے خوش نے ایک براق ہوا ہے جڑا کمزور ہے ناتواں ہے کمزور ہے نحیف ہے وہ تھوڑا پریشان ہے تے نکرے لگ کے نا روئی جا رہا ہے بھی اے تا ہوئے جوان طاقتور مضبوط تریکھا ٹر دن تے میں کمزور انہاں وچوں کسے دی واری ہونی ہے میری تو کوئی نہیں نہ ہونی جب میں ہوندہ تکڑا تو پھر میں بھی یہ سوچ سکتا سا کہ واری میری آ سکتی ہے لیکن ہوں میں کمزور ہاں تے سونے بانا ہے پھر کمزوران دا دے کیڑا کام ہے بولو نا کمزوران دا کوئی کام ہے ہوتے کوئی کام نہیں تے میرا کوئی ہوتے نمبر نہیں لگنا وہ زارو قطار رو رہے سی جبرائیل نو رب نے آکے سی بھی آئی ڈیرے داری تو کرنی ہے جڑا تینوں چنگا لگنا ہے انہوں لے جانے آپ ویندے گئے سارے خوش نے
ایک نو ویکھیا نا تے او کسے نکر وچ لگا ہے تے زارو قطار رو کے سونے دا انتظار پیا کردا ہے. جناب سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ اس براق دے کول تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا اج براق باقی سارے خوش نے, خوشیاں کر رہے نے, شوخیاں کر رہے نے, لڑیاں پا رہے نے, جشن منا رہے نے, ساڈے وچوں کسے نے سرکار دی سواری بننا ہے. تو کیوں روندا ہے پیا؟ تیرا رون دی وجہ کی ہے؟ پریشان کیوں ہے؟ غمگین کیوں ہے؟ او براق ہاتھ جوڑ کے عرض کردا ہے میں نیویں میرا مرشد اچا, میں کو جی میرا دل بر سونا تے میں کیویں اس تے ویڑے میرے او وڑی دا نہیں, میں لکھ وسیلے پاواں. میرے رون دی وجہ ایویں او نبیاں دا سردار ہے اور رسولاں دا رسول ہے اور رب دا سونا نبی ہے, رب دا لاڈلا محبوب ہے. میں براق, میں بڑا کمزور براق, میں نحیف تے ناتواں براق, میں بڈھا براق ہاں, میری تے واری نہیں ہونی. میں تا پریشان ہاں, کاش میں بھی مضبوط ہوندا, میں بھی تکڑا ہوندا, میں بھی جوان ہوندا. اج سونے دی سواری بنن واسطے میں بھی ہاتھ کھڑا کر سکدا ساں. یا رب سونیا مینوں سعادت بخش, میں تیرے محبوب دی سواری بن جاواں, میں تیرے محبوب دی سواری بن جاواں. پر میں کی کراں, میں تو کمزور بھی ہویا, میں لاغر بھی آؤں, کمزور ناتواں تے نہیں بھی آؤں. میں ہاتھ بھی کھڑا کیڑے منہ نال کراں, اے تا جواناں دا کم ہے, اے تا سونیاں دا کم ہے, کیونکہ آن والا جو ساریاں تو سونا ہے. سبحان اللہ. ایڈا پریشان ہو کے کیوں بیٹھے ہو؟ بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں دسیا نہیں, اینڈ پہ تھوڑا دسنگا, ایک دفعہ ذرا مسکرا کے آکھو سبحان اللہ. پورا کا کہ جناب میں اس تو روندہ پیا, میں میرا نمبر نہیں لگ سکتا. اور نہ کہ تیرا نمبر لگ گئے, اٹھ کھڑو تیرا نمبر ہے جناب میرا. انہاں کہا تیرا رونا سائیاں نو پسند آ گیا ہے, اور تیرا نمبر لا چھڑے. خوش ہو گیا براق, آ گئے سرکار دو عالم صلی اللہ. اچھا ایک سرکار دی خوبی سی کہ آپ ساری رات مسلح تے کھڑو کے رب دی عبادت کر دے سر. اتنا کھلونا, اتنی عبادت, اتنا لمحہ قیام کہ رب آکھیا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اتنا لمحہ قیام, ایڈی لمحیاں نمازاں سرکار پڑھ دے سن کہ اما عائشہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات آپ ارشاد فرماندیاں نے کہ اساں ویکھیا اپنی اکھاں نال کہ سرکار دیاں پنڈلیاں مبارکاں اور سرکار دے قدم مبارک زیادہ لمبے قیام دی وجہ تو سوج جاندے سن. تے اساں عرض کرنی سونیا بھئی تو تا رب دا محبوب ہے, تیری شان ہے, نبی پیچھے, رسول پیچھے, پیغمبر پیچھے, کائنات پیچھے, رب تو بعد شان تا تیرا ہی نہیں اچھا. تے ایڈا اوکھے آن دی لوڑ کیڑی ہے. تے آپ
فرماندے ہوندے سن افلا اکون عبدن شکورا، جے رب شاناں دتیاں تے میں شکر نہ کراں؟ میرا بھی حق بندا ہے بھی آکھاں یا اللہ تیری مہربانی بھی تو کرم کیتا ہے تے میں تاں اے شکریہ رب دا ادا کردا۔ اچھا ساری رات آپ نے کھلونا پنڈلیاں پیر سوج جانے، بندے تے بندے رب نو آکھنا پہ گیا۔ رب آکھیا اوے پیاریا محبوبہ قم اللیلا الا قلیلا، ساری رات کھلون دی لوڑ نہیں، تھوڑا جا حصہ رات دا کھلوتا کر۔ تو پھر اگر رب نے وہ قلیلہ کتنا ہے؟ فرمایا نصفہ، ادھی رات کھلو رہا کر، آرام نہیں کریا کر۔ تو فرمایا نہیں یہ بھی دیر ہے، اون کس ادھے دا بھی ادھا، چوتھا حصہ رات دا جاگیا کر۔ تجھے پھر بھی تیرا میرے نال ہم کلام ہونتے، میرے ذکر وچ عبادت کرن دا شوق ہوئے، تو پھر پتہ ہے کی کریا کر؟ پھر ورتل القرآن ترتیلا، پھر میرا قرآن پڑھ دیا رہا کر، نماز ران دیتی کر۔ عبادات وچ نماز اے پہلا نمبر ہے، تے رب پہ آندا ہے نماز ران دیتی کر، قرآن پڑھیا کر۔ ایتھے محدثین کرام نے ایک لطیف نقطہ لکھیا ہے کہ رب اے کیوں آکھیا قرآن پڑھیا کر؟ اس واسطے کہ قرآن دا ادب اے ہے بہ کے پڑھیا جائے۔ رب تعالیٰ فرماندے نے اپنے محبوب نو ساری رات کھلون دی لوڑ نہیں، ادھی رات یا ادھی تو بھی ادھی، تے پھر بھی دل کرے تے پھر بہ رہا تے قرآن پڑھدا رہا۔ بان دی وجہ تو پیر تے نہ سٹ سن میرے محبوب دے، اے معمول ہے سرکار دا، تے رب بھی بیاندا ہے بھی ساری رات نہ جاگیا کر۔ لیکن اے رات جدوں آئی نا معراج والی، سن دے پے ہو؟ میں ادھا تھانوں گلاں سناواں، تھانوں گل سمجھ آوے، پیچھے آندے رہندے نے مولوی کھپ کھپ کے واگ گیا، سانوں تے سمجھ کوئی نہیں ہے۔ تے تھانوں سمجھیندا پیا جدوں رات آئی نا معراج والی، تے رب دے محبوب نے اپنی مسجد بھی چھڈی، اپنا گھر بھی چھڈیا، اپنا مصلی بھی چھڈیا، کسے اور دے گھر جا کے عشاء دی نماز پڑھی، نہ سنتاں پڑھیاں، نفل نہ وتر، کچھ بھی نہیں۔ عشاء دے فرض پڑھے تے پڑھ کے آپ اپنے گھر بھی نہیں، اپنی پھوپھی دے گھر گئے تے چادر تان کے سین پہ۔ رب دا محبوب اے جاندا سی بھی جی رب بلانا ہے تو پھر کسے نکھرے نال رب کول جاوی ہے نا، کسے انداز نال۔ اپنے گھر نہیں ستے، اپنے گھر نہیں، اپنی مسجد وچ نہیں، اپنے گھر نہیں، اپنے حجرے وچ نہیں، اپنی ازواج وچ کسے دے گھر نہیں، اپنی پھوپھی دے گھر گئے تے چادر اتے لئی تے سر تو لے کے تے پیراں تک کر لئی تے آرام کرن لگ پے، حالانکہ اکھاں ہی بند کیتیاں، دل جاگدا سی سرکار دا۔ سرکار دا دل جاگدا ہوندا ہے۔ جبریل آیا، آ کے سرکار دے قدماں کول کھلو رہا، آندا ہے بھئی محبوب رب دا ستا ہے تے جگاونا ہے، تے جگاواں کیویں؟ اے نبیاں دا نبی ہے، رسولاں دا رسول ہے، تے جگانا ہے تے جگاواں کس طرح؟ سوچن لگ پیا، جڑے ادب والے ہوندے نے، جڑے فیض لین والے ہوندے نا، انہاں نوں فیض لین وچ جڑی وڈی شے معاون ہوندی ہے او انہاں دا ادب ہوندا ہے۔ ادب اگر بندے دے کول ہوئے نا، اترے چار رشتے ایسے ہیں کہ اگر انہاں دا ادب ہو سکے نا تے پھر فیض ملدا ہے تے کمال دا ملدا ہے۔ بیوی دا اپنے خامد کو فیض لین واسطے با ادب ہونا اور اس دا انتہا درجے دا وفادار ہونا، یہ بڑا ضروری ہے۔ کوئی عورت اپنے خامد دی اگر وفادار ہے نا اور کما حق کو وہ چند یہ کہ میں اپنے خامد کو او فیض لواں جڑا خامد نو میرے اللہ نے عطا کیتا ہے، تے او حد درجے دا ادب کرے تے رب فیض اینی دا دیندا ہے کہ وہ دنیا واسطے مثال ہوندی ہے۔ اپنے کسی رشتہ دار کو فیض لینا یہ اوکھا کام ہے، اپنے والد کو فیض لینا یہ اوکھا کام ہے، پر کوئی لے لوے تے ایو جہا فیض ہور تو نہیں لبدا، یہ بڑا کمال دا ہوندا ہے۔ تے فیض وچ وڈی معاون شے انسان دا ادب ہوندا ہے۔ جبرائیل ہو سی جڑا سارے نبیاں رسولاں پیغمبراں نال ملن والا سی، تے اللہ دے رسول دی پاک بارگاہ وچ کھڑا ہے
تے اے چاہندا ہے کہ اللہ دے رسول نو جگانا ہے تے کسے ایہو جہے طریقے نال جگاواں کہ اگے کسے جگایا نہ ہوئے. پیر صاحب تشریف فرماون بندہ جگان لگے تے پیراں نوں دبا لیندا ہے, ہلکی جی آواز دے لیندا ہے, دروازہ کھٹکھٹا لیندا ہے, ہلکی جی چادر کھسکا لیندا ہے, ہلکا جہا بول لیندا ہے. استاداں نوں جگانا ہوے ایو طریقے لگدے نے, پیراں نوں جگانا ہوے ای طریقے لگدے نے, اپنے کسے وڈیرے نوں جگانا ہوے با ادب ہوے بندہ ای طریقے لگدے نے. بندہ آرام دے نال پیار دے نال اپنے وڈیاں نوں جگاندا ہے. پر قربان جاواں نبیاں دے سردار دی پیاری ذات تو جس ذات دے کول جبریل آ کے کھلوتا ہے, آقا کریم دی پاک بارگاہ دے اندر کھڑا ہے, آقا کریم نو جگانا چاہندا ہے تے ہاتھ بن کے کھلوتا ہے, سوچی جاندا ہے کتے انج نہ جگاواں, کتے انج نہ جگا بواں, کتے انج نہ کر بواں کہ میری اپنی شان بھی جاندی رہے, میرے کمال جاندے رہن, بے ادبی دا شبہ پیدا ہو جائے, میں انج دا کم کراں رب نو بھی پسند آوے, رب دے رسول نو بھی پسند آوے. جناب سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تھوڑی دیر سوچو بشار کیتی, تھوڑا جہا سوچیا غور کیتا, بالآخر فیصلہ اے کیتا ہے میں اپنے نالوں کسے وڈیرے کولوں, کسے اچے کولوں, کسے آلہ کولوں, کسے عظیم کولوں مشورہ کر لینا وا. مشورہ کرنا چنگی گل ہوندا ہے. جناب جبرائیل امین نے رب نال تار ملائی, عرض کیتی سونیا ربا تیرے محبوب نو جگانا ہے, دنیا والے جگان لگن, دروازہ کھٹکھٹا لیندے نے, دنیا والے جگان لگن, پیراں نو ہتھ لا لیندے نے, دنیا والے جگان لگن, پیراں نو دبان لگ پوندے نے, دنیا والے جگان لگن, مختلف طریقے کردے نے. پر نبیاں دا امام ہے, میں فرشتیاں دا امام ہاں, اے رسولہ دا رسول ہے, اے تیرا لاڈلا پیارا محبوب ہے. مینوں کل سمجھ نہیں پئی ہوندی, سونے ربا میری معاونت کر دے, مینوں مہربانی فرما سمجھا دے. اللہ دے رسول نے تشریف فرمانے, اللہ دے رسول فرماندے نے جبریل نے رب کولوں پوچھیا ہے, رب نے فرمایا جبریل عرض کیتی حکم ہوے سونیا مالکا, فرمایا تینوں یاد ہے ایک واری تو میرے کولوں پوچھیا سی یا رب العالمین میں جڑے بھی فرشتے نو ویندا واں, میکائیل اسرافیل اسرائیل سارے دویاں فرشتیاں نو ویکھدا واں, سر دیاں والاں تو لے کے پیراں دیاں ناخنا تک نور دے نال بنے ہوئے نے, سارے نورن علا نور نے, نور دی پیداوار نے, نور دے وچوں بنے ہوئے نے, نورانی مخلوق ہے. مینوں اے کی کیتا میرا سارا جسم دا نور دا ہے, میرے ہوٹ وچوں کافور دے کیوں بنائے نے. ایک باری جبریل نے پوچھیا سی رب کولوں یا اللہ باقی سارے نور دے تے میں بھی ہاں تا اکثر حصہ نور دا, آ ہوٹ وچوں کافور دے چ بنائے ہے, اے اللہ کی جڑا مینوں حصہ ملیا ہے کیوں ملیا ہے. تے رب آکھیا جگ جا تینوں دس لیساں, اجے نہیں دن دسنا, ٹھہر جا, ایک ٹائم آئے گا انہاں کولوں ایک کم لینا ہے, ادوں تین پھر اس تیرے سوال دا جواب. بس اوقات بندہ سوال کردا تے فوری جواب اس دا دیوے تے اونوں سمجھ نہیں ہوندا, او دا ٹائم تے جواب دے نا تے پھر او پورا چنگا سمجھ ہوندا ہے. رب آکھیا تین دساں گا تیرے کیوں بنائے ہوئے نے. بولو یاد ہے, پوچھیا اللہ یاد ہے, فرمایا جو تیرے جواب دا ٹائم آ گیا, وہ آئی ٹائم آ گیا تینوں گل دسنی آ. جی اللہ, فرمایا تینوں پتہ ہے رب دا علم ہی کمال ہے, انہو علیم بذات الصدور. رب اندہ ویکھے نا محبوب لمحہ پہ ہویا ہے, جی ہاں چادر اتے ہے, جی اتے ہے, پیر ننگے ہیں نا, بولو پیر ننگے ہیں نا, یا اللہ ننگے ہیں. فرمایا اس واسطے تیرے کافور دے بڑھائے آن, میں نو پتا ایک باری صداں گا میں اپنے محبوب نو تے گلاں گا جبرائیل نو, تے جبریل جدو محبوب کو جانا ہے نا تے محبوب ستیاں ہونا ہے, سارا کجے ہویا ہونا سا اپنے آپ نو,
پیر ننگے ہونے اور بولو اے رب دا علم ہے اے رب دا علم ہے محبوب ستا ہوئے گا چادر اتتے ہوئے گی سارا اپنے آپ کجیا ہوئے گا پیران دیا تلیاں ننگیاں ہون گیاں تلیاں ننگیاں ہون گیاں تے جبریل میرے کو پوچھنا ہے یا اللہ تیرا محبوب ہے تے جگاواں کی میں تے میں انہوں آخنا بھی تیرے ہونٹے سے واسے بڑھایا آج میرے مصطفیٰ دیاں تلویاں تے لا دے سبحان اللہ کافور اندر ہوندی ہے ٹھنڈک تے ٹھنڈک میرے مصطفیٰ دیاں قدمانوں لگے تے میرے مصطفیٰ دا دماغ جڑا ہے نا وہ گھبرا کے پریشان ہو کے اچانک نہ اٹھے ٹھنڈک نال ٹھڈے مزاج نال مصطفیٰ دیاں سونیاں پیاریاں اکھاں کھلن میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلی شریف رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں تسا بولنا تو پھر پتہ نہیں کتھے بولنا ہے اچھی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دے رسول دا شان محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے اس شان کا مرسل کوئی آیا تے اگے بڑی پیاری گل کیتی آپ نے فرمایا وہ نور تھے گئے نور کے پاس اللہ دی گل ہے بھی اللہ بھی نور ہے اللہ نور السماوات والارض تے مصطفیٰ کریم نور ہیں قد جاکم من اللہ نور امام جلال الدین جلالی نے فرمایا کہ المراد بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے امام نے کلم چکیا تے ترجمہ کیتا فرمایا وہ نور تھے گئے نور کے پاس اللہ بھی نور ہے اللہ دا رسول بھی نور ہے وہ نور تھے گئے نور کے پاس کیڑی شان دے نال کیڑی عزت دے نال گئے فرمایا وہاں جسم نہیں اور یہاں سایہ نہیں ہے وہاں جسم نہیں اور یہاں سایہ گل سمجھ نہیں آئی تے اردو وچ پنجابی وچ آکھ دینا وا اللہ دی شان ہے اللہ جسم تو پاک رب دے محبوب دی شان ہے رب دے محبوب نو جسم تے دتا ہے جسم دا پچھاواں نہیں بنایا وہ جس وہاں جس من نہیں اور یہاں سایہ نہیں ہے وہاں جس من نہیں اور یہاں سایہ محبوب ہو گئے سوار مسجد اقصی تو مسجد حرام تو مسجد اقصی تشریف لے آئے اوتھے رب نے جتنے بھی نبی سن شراکہ نسوی بھائی لکھے ہویا بھائی 2,24,000 انبیاء کرام میں اقداس بھی اے
چلو تو عقائد کی کتاب ہے بھی یہ ادھر سے نظام میں جڑیاں کتاباں پا چھڑیاں نے ایڈا لمبا نصاب ہے سانو پڑھایا نے تے 8 سالاں میں جدوں حدیث پاک پڑھنی ہے وہ 1 سال پڑھائی نے تے وہ ایک دن نا شرح عقائد نصفی اس ٹائم تو پوری گل نہیں سمجھ ہوندی تے پھر وہ وچ کدی کوئی گل سمجھ آ جائے نا تے پھر بندہ آندا میں نہیں وہ جو وڈیاں رکھی ہوئیاں تے انہاں چنگا کیتا ہے وہ نئے میں نہیں رکھیوں کس مطلب دے رکھیاں نے وہ شرح عقائد نصفی پہ لکھے ہوئے سی بھی 2 لاکھ تے 24,000 انبیاء کرام نے عام مثلا روٹین 1 لاکھ 24,000 سنے کم و بیش نال ضرور رکھنا چاہیے جتنے بھی نبی رسول پیغمبر سن وہ رب نے آکھیا بھی محبوب میرا پہ ہوندا ہے تسی مسیتے پڑھ جاؤ میرا محبوب آ رہا ہے تو مسیتے چلو میرا محبوب آ رہا ہے تو تسی مسیتے رب نو چنگا لگدا ہے بھی بندے اوندے جاندے رہن رب پسند کردا ہے مسیح چون والے نو کہ اپنے پیاریاں نو آندا ہے مسیتے گئے کرو جڑے رب دے پیارے ہون نو مسیتے آون نال مڑ بیٹھے رہندا ہے اسی جمعے والے دن آਉਣਾ ہوندا ہے اکثر تے سوچدے رہندے ہاں بھئی اس ویلے جاویے جس ویلے مولوی اخیرلیاں ساواں تے ہوے اس ویلے جائیے لیکن رب آندا بھئی ٹائم نال گئے کرو تے لیٹ آئے کرو المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء مومن اللہ دے گھارے چنج ہوندا ہے جویں مچھلی پانی وچ ہوندی ہے اللہ نبیوں نے آکھے بھی اتھ جاؤ تو میرا محبوب پہ ہوندا ہے تساں دا استقبال کرنا ہے جاؤ سارے نبی رسول پیغمبر اتھے اکٹھے سن آدم تو لے کے تے جناب عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء کرام اکٹھے سن سرکار تشریف لے آئے سرکار دو عالم السلام جی میں تشریف لے آئے اذان ہوئی تکبیر ہوئی جماعت واسطے جبرائیل امین نے مدینے دے تاجدار دے کندھے تو پھڑیا تے مصلی امامت تے کھڑا کر دیتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مصلی امامت تے جلوہ فرما ہوئے 2 رکعتاں اپنی پڑھائیاں 1 رکعت اندر سورۃ کافرون دوسری رکعت اندر سورۃ اخلاص پڑھی سلام پھیریا اچھا ایتھے گل ہے بزرگ فرماندے نے کہ کسی بندے نو کوئی مشکل ہوئے کوئی پریشانی ہوئے کوئی پرابلم ہوئے کوئی کام نہ پہ ہوندا ہوئے کوئی کام اڑیا پہ ہوئے کوئی اس دی حاجت ہوئے 2 رکعتاں انجی پڑھے کہ پہلی رکعت سورۃ کافرون پڑھے دوئی اخلاص پڑھے تے آکھے معراج والی رات محبوب بھی تینی پڑھیا تے پھر دعا منگے تے ویندیاں بھی رکدا ہے کہ ہوندا ہے آئین کر کے ویکھ لیا جائے انشاءاللہ ہوئے گا سرکار نے نماز پڑھائی نماز بعد نبیوں نے فرمایا اپنے اپنے خطبے پڑھو سارے نبی خطبے پڑھن لگ پے آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام ہر نبی خطبہ پڑھیا واری آ گئی مدینے دے تاجدار دی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ دے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ خطبہ صدارت واسطے کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا جڑے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اس سے مقبول اور مشہور ترین الفاظ نے جڑے آقا کریم نے اپنی زبان ادھر جو ارشاد فرمائے آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی رحمت للعالمین وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا جڑا خطبہ پڑھیا انہوں پنجابی بھائی دسن لگا سارے نبیاں اپنے خطبے پڑھے آدم نے خطبہ پڑھیا اس اللہ دا شکر ہے جن نے میں نو مسجود ملائکہ بڑھایا اس اللہ دا شکر ہے جن نے میری توبہ قبول فرمائی نوح علیہ السلام اٹھے اپنا خطبہ یوسف اپنا خطبہ اللہ دے رسول نے میرے دے تھوڑے قریب مصطفیٰ نے آپ نے اٹھ کے جڑا جملہ ارشاد فرمایا اس رب سونے دا شکر ہے جس نے مینوں سارے جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا سبحان اللہ ماشاءاللہ رحمت بنا کے بھیجیا ہے تے بزرگ فرماندے ہیں اے صفت خاصہ ہے سرکار دا کوئی جی آکھے نا کوئی چاکھے بھئی اور بھی کوئی ہو سکتا ہے تو دے پیچھے نہ لگیا ہے اللہ دے رسول دی گل مندے روے ہے آپ جو بندے آکھے بھی ہے بھی نہیں اور بھی ہو سکتا ہے پر نہیں اسی آنے انہاں جو آکھے بھی میں آن تو پھر وہی نہیں
وہ تو سرکار تھوڑا جا ٹائم ہو رہا ہے، پریشان نہیں ہونا، میں جلدی چھڑنا ہے. آکھو ذرا سبحان اللہ. تسی آکھو بھی اجے اتا نہیں پہ جاندہ ہے، اس کدوں چھڑنا ہے. جتنا حصہ پانا ہویا، جتنا حصہ سائیوں نے منظور ہویا اتنا پہ جائے گا انشاءاللہ. جدوں خطبہ استعارت ہو گیا، سارے مبارکہ دیتی ہیں جناب تشریف لے جاؤ. براق تے سوار ہوئے، براق کو سواری ہے جس دی رفتار اس دی نگاہ دے حساب نالے، جتھے اس دی نگاہ جاندی سی اوتھے اس دا قدم جاندہ سی. انہیں تے گلاں اور بھی ہیں لیکن تھوڑا جے اگے چلیے. جدوں آ گیا سدرۃ المنتہا تے جبرائیل عرض کیتی سنیا ہن ساڈی دوواں دی بس ہے، تساں آپ ہی اگاں جانا ہے. میرے پیر طریقت رابر شریعت حضور شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی سیدی و مرشدی، آپ نے فرمایا بھئی جبریل نا نبیوں میں ملدا رہا تے سرکار دے کول اتنا ڈھیر عمدہ بھی رہا تے جے کوئی پوچھے نا ساڈے کولوں تے جبریل سرکار دی شان نو سمجھے ہی نہیں. آکھدے جے کدی ہوندا نا کمر اوتھے تے سڑ جانا منظور کردہ، بھوج جانا منظور کردہ تے سونے نو اے نہ آندا مٹھ وگا نہیں جویندہ. قربان جاواں سونے نہیں گلاں تو نہ کہیا بھی اس آکھیا بھی اگر نہیں جویندہ میں سڑدا تے آکھیا جے سڑدیاں تے پے سڑیے سونے دے نا تو سڑنا ہے، اس دے نا تو جن جاندی ہے تے جاوے. پیر سید مین علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا بدلا وچ پانی بولو. میں سوچ رہا ہوں چونکہ میں مکمل تیاری نال نہیں، میں فوتگی دے ساں تو ہی واپس آ رہا ہوں، کافی دن دا سوچدا رہا ہوں، کافی ٹائم دا کوئی پنجابی دا شعر میرے ذہن وچ آ جائے تے اچانک آ گیا. پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا بدلا وچ پانی جندی آقا دے تو نالا دے اے انجوی تے جانی. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا جے کدی کمر ہوندہ ہوتے تے سڑ جانا منظور کردہ، کملی والے دے دامن نو کدی چھوڑ دانا. پر قربان جاواں سونے دیاں سونیاں گلاں تو ایتھے بھی محدثین کرام نے فرمایا ہے اے محبوب تے محب دی ملاقات دی رات سی. رب دا جبریل چاندہ اس دے دل دے اندر خیال آ سکدا سی پر رب نے آن نہیں دیتا، کیونکہ جو محبوبان دی ملاقات ہوئے تریجے بندے دی گنجائش نہیں ہوندی. پھر تیسر دی گنجائش ہے جبرائیل نے معذرت کی تھی جناب میں نہیں تو فرمایا بھئی تو کیوں نہیں؟ حضور میں سڑدا آقا اللہ نو ہونا تے کوئی حاجت ہوئے تیری. میں حیران ہاں بھئی سرکار پوچھ دے بہن بھئی تیری کوئی حاجت ہوئے، کوئی تمنا خواہش ہوئے تے میں اتنا پہ جاندہ موڑ اللہ نو ملنا ہے تے اتنے موڑ ساریاں منینیاں تیری کئی گال ہے تے دس تے اس لئے چاہندہ بھی نال لئی جاؤ، اس لئے آندہ چاہندہ بھی نال لئی جاؤ. پر اسے ہی نہیں آکھے اسے کہ یا رسول اللہ ایک ہے خواہش میری بھی. کیڑی؟ حضور جدوں پل سرات تو تھوڑی امت لگ دی پئی ہوئے نا قدم تھوڑے امتیاں دے ہومان تے پر میں جبرائیل دے ہومان تے جیس آکھے آئے بھئی امتیاں تو بڑا خوش نصیب ہے، تو مدینے آلے دا امتی ہیں. اس پھر صحیح آکھے نا جبریل پہ آندہ ہے فرشتیاں دا سردار 1,24,000 کم و بیش پیغمبران ملن آلا بھی میری ایک خواہش ہے قیامت علی دن ردو ہوئے نا پل سرات تو تھوڑی امت پی لگ دی ہوئے تے قدم تھوڑے امتیاں دے ہومن تے پر میں جبرائیل دے ہومن تے اتو لنگ دے جاون تے اے میری خواہش ہے کدی پوری ہو جاوے. تے
منگن والا جبریل سی تے دین والے مصطفیٰ سن. آپ نے فرمایا قبول ہے تیری اے انشاءاللہ سی پوری کریں گے. تے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے ایک گل پڑھی اسی تے آپ وجہ دے چاہے ہو سن. آپ وجہ دے چاہے ہو سن تے آپ نے فرمایا بڑا پیارا جملہ رضا پل سے اب اے ساڑیاں ماؤں کے آلی پول نہیں ہے، او مینڈر آلی پول نہیں ہے، اپنا پناہ کے آلی دربار شریف آلی پول نہیں. پل تو مراد پل سرات رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. وجد دمانا ہوندہ ہے خوشی دے نال محبت دے نال اپنے بازو پھیلا کے خوشی نال جناب آزاد ہو کے رضا پل سے اب او پل جس دا پہلے سنے ہوئے اسی بال نالو بری کے تلوار دی نوک نالو تیز ہے. جنہوں اللہ دے رسول دی ایک گل پڑھی ہوئے گی تے آپ نے لکھیا ہوئے گا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. کیوں کی وجائیں پر جبرائیل دینے تے دعا تیرے سونے مصطفیٰ دیئے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد کہ ہے رب سلم صدائے محمد کہ ہے رب سلم صدائے. جبرائیل امین دی گل ہو گئی پوری. اگے ایک رف بعض نے آکھیا ایک تخت سی جبرائیل بھی سے رہ گیا ابو ایک تخت بھیجیا ایک رف یا ایک سواری سی یا ایک تخت سی او دے اوتے سرکار نوں بٹھایا تے پھر اس اوتاں دا سفر شروع ہویا. پھر اگے جناب ایک نور دی سیڑھی آئی او سرکار نوں رف دی یاد آ گئی میں ایتھے رہن لگا ہن نویں شے ہونی ہے. پھر نور دی ایک سیڑھی سرکار نوں عطا کیتی گئی تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونا اس نور دی سیڑھی تے آ آپ اس تے تشریف فرماؤ گے. پھر او مقام آیا جتے نور دی سیڑھی نوں آکھیا بھئی تو ہن رہن دے ہن اگا نمبر کسی ہور دا بھی لگن دے. پھر جناب ایک نور دا حالہ اے لکھن والے امام عبد الوہاب شعرانی نے اے ساڈے غیر مقلدین جڑے حضرات نے انہاں دے بڑے بڑے امام نے اے گلاں انہاں لکھیاں ساڈیاں تو پتہ نہیں کی کچھ لکھ چڑیا اے انہاں لکھیاں جڑیاں بڑے محتاط ہو کے گل بھی کردے تے گل سندے بھی ہیں. او پیاندے پھر نور دا ایک حالہ آیا گول دارا رب آکھیا بھی ایتھے ہن تشریف فرما ہو جاؤ تے اے تھانوں لے آوندا ہے مڑ ساڈے کول. جدوں سرکار رب دے عرش دے قریب پہنچے نا تے محدثین کرام فرماندے بھی یہ نہ آکھو رب اس عرش تے رند ہے. رب تاں آندا ہے وفی انفسکم. او کسے بندے سوال کیتا کسے بزرگ کولوں بھی جناب تسی آندے ہو بے رب ہے تے پھر دکھاؤ کدے ہے. فرمایا تیرے وچ جان ہے جیا ہے ہاتھ لا کے دکھا تو سکا جی ہاتھ مڑ کتے لاواں بدائی ہے. تو فرمایا رب بھی پھر بدائی ہے تینوں کیویں وکھاوی ابھی اوتھے جیڑا بندہ بزرگ فرماندے نے کہ جیڑا بندہ اے عقیدہ رکھ کے اوت منگے بھی رب تا ہوندا ہے ہیٹھاں نہیں او ایمان تو ہی خارج. رب تا ہر تھاں تے ہے تے جے رب ہر تھاں تے ہے تے پھر دا کی مطلب ہے ثم استوى علی العرش. اے پیار والیاں گل کیتی ہے پیار والیاں انہاں کہیا رب تا ہر تھاں تے ہی ہے عرش کی تے فرش کی. اے عرش رب نے اپنے واسطے نہیں محبوب واسطے سجوایا ہے. میرے اعلی حضرت نے فرمایا وہی لا مکان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین.
گل ہے اردو دے ڈرامے ویکھ لیندے ہو باقی ساریاں میں چیزاں دے نا نہیں لیندا اے گل بھی اردو دی اے سمجھ لاؤ وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان اے رب دی شان ہے اس دا کوئی مکان نہیں اس دی کوئی جگہ مختص نہیں کیتی جا سکتی اس نو کسے خاص جگہ وال منصوب نہیں کیتا جا سکتا اے نبیاں دا رسول ہے رسولہ دا رسول ہے پیغمبرہ دا پیغمبر ہے رب دا محبوب نبی ہے رب نے فرمایا سونے اے مازاغ دے کاجل والے حامیم دیا کنڈلا والے آؤ ید اللہ والے گورے گورے اتھا والے آؤ علم نشرہ دے سینے والے آؤ سونی رفتار والے آؤ سونے کردار والے آؤ اے عرش میرا ہی ہے اس تے بنا جو تسائے یہ نبی ہے جن کہ ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں پتہ نہیں میں گل کرتا تھا کسی نے بیڑی لگ جاندی پر اعلی حضرت ہوئے اودے ٹھو بولنا بھی کسی نہیں بولو سبحان اللہ آج گھنٹہ ہو گیا ہے تے کافی گفتگو ہو گئی ہے آپ احباب جڑے ہو ماشاءاللہ محبت نال تشریف فرماؤ اور محبت نال سن رہے ہو جے اچیا کو سبحان اللہ دیکھ گال اور تھوڑا سناوا اگر سننی ہوں تو صحیح ہے میں تو ہوں شروع کیتا جو ہے وہ پتہ نہیں ہے کتھے تک جاندہ ہے تسی دسیا ہے بھی ہوں بات سکا ایک گل تھوڑی اجازت نال اور سناندا اللہ دے پیارے معبود جدوں رب دے کول تشریف فرما ہوئے نا گل بڑی پیار نال اور عملی گل توجہ نال سنیا جی تے رب تعالیٰ نے فرمایا صوفیاء فرماندن صوفیاء دی گل ہے اہل ظاہر دی نہیں اہل باطن دی گل ہے آپ آندے نہیں کہ رب آکھیا بھئی ہیٹھا دا متی دینا ہے بھی کدھیں جاویے تے کائشہ لے گئے کرو یہ تھلے متی دن دیا ہو نا بھئی کدھیں جاویے تے کوئی شہ لے جانی چاہیے دن دیا ہو نا تے اللہ دے رسول کہ جی اللہ دن دا تے کہ میرے کون آیا تے کی لے اندے میرے کول جو آئے ہو تے کی لے اندے یا اللہ تیوں کیڑی شاہ دی لوڑ ہے ہر شاہی تیری ہے تے مروں میں تیرے کان کی لے ہوں لے تو ہو جاویے بجیڑی انہاں کہ نہیں وہ یہ ضروری نہیں ہوندہ بھی اگلے کول نہ ہی ہوئے تے لے جاؤ ہوئے بھی صحیح تے بندے پیار تو بھی تے لے جاندے تے اینج نہیں بھئی تو نہ کوئی شاید لے آیا اس سے تے رب دے رسول نے عرض کی تھی یا اللہ پھر میں او لے آندہ ہے جڑا تیرے کول کوئی نہیں پھر میں او لے کے آیا جڑا تیرے کول کوئی نہیں باوجود جانن دے رب پوچھیا بھی او مڑ کیڑی شے جڑی میرے کول بھی نہیں پھر ساڈے کول او شے نہیں تے تساں کدو لے لئی تے کدو لے آندی تے عرض کیتی مالکا میں دنیا تے تو میرے کول پوچھیا نا کیڑا نبی بننے تو بادشاہ نبی بننا ہے تے اسی دن بادشاہ نبی بنیں میں جے فقیر نبی بننے اسی دن فقیر نبی بنیں جیڑا بننے ہو دس تے میں تینوں آکھیا یا اللہ مینوں بادشاہ ران دے میرے امتی مڑ کوئی وجہ غریب بھی تو ہونے نا وہ بادشاہ والو نام ایکھنو اپنے نبی والو ویندے رہو اوے بولو اوے امیرہ ہو بولو سبحان اللہ میں دن آکھیا نہیں اللہ مینوں فقیر نبی بنا اپنا عبد نبی بنا آکھیا تے پھر میں وہی نہیں سبنیا تے آج میں تیرے کول تحفہ پتہ یا اللہ کی لے آندا ہے کی لے آندا ہے میں تیرے کول اپنی عاجزی لے کے آیا انکساری لے کے آیا تیرا محتاج تے فقیر بندہ بن گئی آیا میں تکبر فخر تے غرور نال نہیں آیا تے رب نو اے پیار اتنا پسند آیا اے تحفہ اتنا پسند آیا رب آکھیا جا اپنے امتیاں دسیں سمندر گناہاں دے اکٹھے کر لواں
ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਲਵਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਲਵਣ ਇੱਕ ਨਦਾਮਤ ਦਾ ਆਂਸੂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣ ਤੇਰੀ ਅਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਵਟਣ ਦਿੰਦਾ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਵਿਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ حضور میاں شیر محمد شرکپوری شریف رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا سی کسی بندے پوچھا جی چودھری کیڑا ہوندا ہے انہوں نے کہا ایک چودھری ہوندا ہے جنہوں دنیا والے بندے سلام ہوئے جی چوئی صاحب سلام ہوئے جناب ملک صاحب مار صاحب ملک صاحب سلام ہوئے جناب ایک کو ہوندا ہے مر بھی جاوے تے بندے سلام کر دے رہتے شہر دا بھی نہ ہوئے تے سلام کر دے رہتے قوم قبیلے دا بھی نہ ہوئے تے بندے سلام کر دے رہتے تیان دین یار کی نہیں اتھے بھی جانا تا ہاں وہ کتا عیسائیاں کو بھی جانا تھا تے جڑے انج دے آکھن نا چودھری وہ ہوندے نے تے چودھری دنیا دار نہیں ہوندے مصطفیٰ کریم دے کریم غلام چودھری ہوندے نے وہ ہوندے نے چودھری سلطان العارفین عرفان دے سلطان سلطان باو رحمت اللہ تعالی آپ دی گل کر کے تے گل مکا لینے عرفان دے سلطان سلطان باو رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا نام سے عرفان دے سلطان سلطان باو رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا نام نا پاؤ چھٹا کی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیر ہوندہ ہے کلو کلو دا چوتھا حصہ ہوندہ ہے پا دا چوتھا حصہ کی ہوندہ ہے چھٹاکی تے آپ فرمانے نے سنیا جے گل نام سیر نا سرسائی ختم نہیں کیتی بلکہ سو اگلا جملہ ہے سنیواں شروع کیتا آپ نے فرمایا نام تولا تے نام ماشا ہن گل رتیاں تے آئی رتیاں تلنا تے آوی پوری نہیں ہوں تے وزن برابر ادا ہاسی باہو او جدا ہاسی فضل الہی سفیدے آلو بھی ویکھیا جے تے اماں دے درخت آلو بھی ویکھیا جے ٹھیک ہے جناب عاجزی وچ لبنا ہے بزرگاں دی صحبت چ لبنا ہے بزرگاں دے پیار چ لبنا ہے بزرگاں دے ایک بندہ آندا میں نہیں کسے دے پیچھے ٹردا مینوں جاندے نہیں تسی میں اپنی مثال آپ ہاں بھائی کسے دے پیچھے ٹرن دی لوڑ نہیں تانوں آکھے بھائی تینوں نہیں لوڑ اسی تے پیچھے ٹرے اسے تے کوئی لبنا ہے آکھ دینا پیچھے اس امام دے
تے تاں نماز ہوندی ہے جا کی اگاں اس امام دے تو تین اور کی لبنا ہے نماز تین نہیں لبنی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ اندر جتنا حصہ ہو گیا معراج شریف دا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے حضور دے دربار وچ عاجز ہو کے محتاج ہو کے فقیر دی فقیراں وقتوں منگن دی اور لین دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ